بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 30 منٹ کے ساتھ مقبول الہی حاضر ہے اپنے سینئر تجزیہ نگار دوستوں کے ساتھ۔ عبدالمان فریدی سینئر صحافی، اور آج 30 منٹ کو جوائن کیا ہے نوجوان صحافی تجزیہ نگار روزنامہ خبریں کے سٹی رپورٹر محمد یامین مغل صاحب۔ اپنے معزز مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یامین صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت ہے؟ اللہ پاک کا بہت شکر ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ اللہ پاک کا شکر ہے، زندگی ماشاءاللہ ٹھیک چل رہے ہیں، معاملات بالکل ماشاء اللہ۔ فرید صاحب، آج کل یہ شہر میں الیکشن انجمن تاجدان کا جو ٹمپریچر ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے عروج کی طرف جا رہا ہے۔ 3 دسمبر کو انتخابی معرکہ ہے اور 8,494 جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ انتخابی مہم کیسے آپ نے دیکھی؟ ملک صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ انجمن تاجران کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 3 تاریخ کو، اب اس کا وقت جتنا کام ہوتا جا رہا ہے پولنگ ڈے کا، تو الیکشن مہم میں بھی اسی طرح تیزی آتی جا رہی ہے۔ اور اس تیزی میں ایک بات جو ہمارے شہریوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ انجمن تاجران کے جو لیڈران ہیں وہ اپنے انتخابی جلسوں میں ایک دوسرے پر الزامات کی پوچھاڑ کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی کی کارکردگی پر تو بات کریں، ان کے سابقہ ٹینور پر بات کریں، ان کے اوپر الزام تراشی جو ہے ایک دوسرے پر لگانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مہذب معاشرے میں جو ہے یہ اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ ہمارے معاشرے میں اس کو پوری نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ تاجروں کا الیکشن ہے، تاجروں کی گفتگو کریں، تاجروں کی بات کریں اور اپنا انتخابی منشور کی بات کریں۔ یہ مت کہیں کہ بھی فلاں سود خور ہے، فلاں قبضہ گروپ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لینگویج جو ہمارے تاجروں کی، تاجر رہنماؤں کی ہوتی جا رہی ہے اپنے انتخابی جلسوں میں، یہ ایک اسے میں اچھا نہیں سمجھتا اور اسے شیم فل بھی کہتا ہوں میں۔ محمد یامین مغل صاحب، نادان دوستوں نے انتخابی مہم انجمن تاجدان کو اس نہج پہ نہیں پہنچا دیا کہ اب تاجر جو رہنما الیکشن میں ہیں وہ اپنا منشور پیش کرنے کی بجائے ایک دوسرے پر گفتگو کر رہے ہیں اور الفاظ آرائی کر رہے ہیں؟ آپ نے انتخابی مہم کو قریب سے دیکھا، آپ نے مختلف واقعات، جلسے، کارنر میٹنگز کو بھی اٹینڈ کیا، آپ اس سارے پروسیس کو کن نظر کرتے ہیں؟ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا گفتگو کرنے کا، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ بڑی اچھی بات کی ہے عبدالمان فریدی صاحب نے کہ بالکل تاجر جو ہے، یہ الیکشن جو تاجران کا ہے، اس کو الیکشن ہی کے طور پر دیکھا جائے، نہ کہ ذاتیات پر جو ہے وہ اس کو لانا چاہیے۔ پچھلے کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی شدت سے جو ہے ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہمارے تینوں گروپ ہیں ماشاءاللہ سے سینئر لوگ ہیں، اس میں ان کو چاہیے تھا کہ اپنا اپنا منشور جو ہے وہ بتاتے، جی، اپنی اپنی کارکردگی بتاتے کہ ہم نے 20 سال میں تاجروں کو کیا دیا۔ جو 20 سال کے دعوے دار ہیں، جو 7 سال کے دعوے دار ہیں، وہ 7 سال کا بتاتے اپنا۔ جی، جو 40 سال کا بتا رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم 40 سال سے خدمت کر رہے ہیں تاجران کی، وہ بتائیں کہ انہیں 40 سال میں تاجران کو کیا دیا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ تینوں گروپ کی جانب سے جو ہے وہ شدت دیکھنے میں آئی ہے، ذاتی حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایک کل پریس کانفرنس جو ہے وہ میں نے دیکھی ہے، میں نے اٹینڈ کی ہے پریس کانفرنس، جی، اس میں بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ان کا ایشو پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس کو جو ہے وہ ذاتی حملے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کو دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ کس کے اگینسٹ کر رہے ہیں پریس کانفرنس۔
جی اس میں ملک صاحب یہ دیکھیں انہوں نے کسی بھی فورم پہ عدالت میں تھانے میں کوئی اپلیکیشن ان کی نہیں ہے. اچھا، کوئی کسی بھی عدالت یا لوکل پولیس کے پاس کوئی اپلیکیشن زیر سماعت نہیں ہے؟ جی بالکل. آج جب انہوں نے لیا مینر پہ جو ہے اپنا کیمپ لگایا ہے تو میرا وہاں پہ جانا ہوا ہے کیمپ میں. جی. تو چودھری احمد صاحب کے جو نواسے ہیں عبد الباسط ایڈوکیٹ صاحب، میری ان سے آج بھی گفتگو ہوئی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کس سے جو ہے مدد مانگ رہے ہیں؟ صحیح. آپ لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں، لوگوں نے مدد کرنی ہے آپ کی، یا کسی ادارے نے مدد کرنی ہے آپ کی؟ وہ کہتے نہیں، ظاہری بات ہے کوئی ادارہ ہی ہماری مدد کرے گا یا ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ ڈائلاگ کریں گے ملک مظفر دھول صاحب. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو کسی فورم کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تاکہ آپ کو انصاف کے حصول میں آسانی پیدا ہو. تو انہوں نے اس بات کا جو ہے تسلیم کیا اس بات کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ آج صبح جو ہے باقاعدہ طور پر کورٹ میں یا تھانے میں اس کی اپلیکیشن موو کر دیں گے. تو جہاں تک مطلب بات ہے الیکشن کی، تو الیکشن کو ہمیں الیکشن ہی دیکھنا چاہیے. تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں اپنے منشور دینے چاہیے. صحیح. ان کے جو ہے ہمیں جو آنے والے وقت مشکل وقت آ رہا ہے، جی. کورونا کے بعد آپ دیکھیں تاجر مشکلات کا شکار ہے، کاروباری طبقہ پریشانی کا شکار ہے، ڈالر شوٹ کر گیا. ڈالر شوٹ کر گیا. بالکل. تو ہمیں جو ہے جو چھوٹا تاجر ہے اس کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کو اوپر اٹھانے کے لیے جو ہے جو ہمارے امیدواران ہیں ان کے پاس کیا پیکیج ہے، وہ کیا جو ہے ان کی بہتری کے لیے کیا اقدام کرنا چاہتے ہیں. عبدالرحمن فریدی صاحب، آپ انجمن تاجران کی الیکشن کمیٹی کے سال سال ممبر رہے اور بہت سارے الیکشن میں آپ شریک تھے. اور آپ ووٹر بھی ہیں، اس مرتبہ بھی آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. میں یہ آپ سے آپ کی ماہرانہ رائے جاننا چاہتا ہوں، آپ کا تجربہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے فیس بک جو فرینڈز ہیں ان سے آپ شیئر کیجیے کہ الیکشن کا یہ ماحول روایتی ماحول ہے، ہر مرتبہ اسی طرح ہوتا ہے، یا اس مرتبہ الزامی سیاست میں نیا رنگ آیا ہے، اور اس کا آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے آنے والے دنوں کی سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے؟ میں صاحب اس دفعہ کا جو الیکشن ہے نا جی، یہ روایتی الیکشن میں نہیں دیکھتا اس الیکشن کو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس الیکشن میں پیسے کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. سابقہ جتنے بھی الیکشن گزرے ہیں اس میں پیسے کی انوالومنٹ اتنی نہیں تھی. ان کے بینرز، ان کے ہورڈنگ بورڈ اور ان کے جلسے، یہ وہ جتنے بھی ان کا جو طریقہ کار انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، یہ خود جو اس کا جو ہے نا وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بھی پیسہ کتنا خرچ ہو رہا ہے. اس الیکشن کو، تاجروں کے الیکشن کو موجودہ جو قیادت ہے انجمن تاجران کی، جو الیکشن میں گئے ہوئے ہیں گروپس، وہ اس الیکشن کو عام تاجر کے لیے مشکل ترین الیکشن بنا رہے ہیں. کوئی عام دکاندار آنے والا الیکشن جو ہے نا ملک صاحب، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم انجمن تاجران کے پلیٹ فارم پہ جا کے الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. پہلے نمبر پر آپ نامینیشن فیس دیکھ لیں. پہلے تو کتنی فیس رکھی گئی تھی، پہلے رکھی گئی تھی 5 لاکھ روپیہ پینل کی. اچھا. پھر اسے کام کر کے 3 لاکھ پر لے آیا گیا ہے. صحیح. چلو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. فیس، نامینیشن فیس جب آ جاتی ہے تو اس سے الیکشن کے جو الیکشن کروانے والی جو باڈی ہوتی ہے اس کو اخراجات مینٹین کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. پھر الیکشن کے بعد جب الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر بقیہ جو رقم ہوتی ہے وہ جیتنے والی پارٹی کو دے دی جاتی ہے کہ آپ اپنے جو تقریب بھلا برداری ہے اس پہ وہ پیسے خرچ کر لیں اگر بچ گئے تو. اور دوسری جو اس دفعہ کا جو دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ الزام تراشی کا الیکشن ہے. الزام تراشی جو ہے نا، میں نے پہلے بھی بات کی ہے، الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک غلط روایت قائم کی جا رہی ہے آنے والے الیکشنوں میں. اچھا یہ الیکشن، آج الیکشن ہے، 3 تاریخ کو الیکشن ہو جائے گا. ہونے کے بعد یہ تمام پھر آپس میں میل جول تو رکھنا ہے. اب جس طرح کی الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، جو الفاظ کا جو چناؤ ہو رہا ہے، یہ پھر ان کا میل جول جو ہے نا وہ اس میں گیپ آ جائے گا. سماجی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوگی. یہ اس پر جو ہے یہ انہیں سوچنا بھی چاہیے اور مل بیٹھنا بھی چاہیے.
ان کو جو ہے نا ایک دوسرے الیکشن ہار جیت ہو جاتی ہے، ایک گروپ نے جیتنا ہے، دو نے ہارنا ہے۔ اب ہم یہ کہہ دیں کہ بھی فلاں گروپ ہار رہے فلاں جیت رہے، یہ تو 3 طریق کو پتہ چلے گا۔ ہاں آن گراؤنڈ جو پوزیشن ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، ہر کسی کو نظر آتی ہے، کینڈیڈیٹ کو تو خاص طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کس پوزیشن میں ہیں مارکیٹ میں اس وقت۔ بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ امتحان میں وہ کیا لے کے میں نے جو اپنا جوابی پیپر ہے وہ کیا لکھا ہے، تو کینڈیڈیٹ کو جب مارکیٹ میں جاتا ہے کینڈیڈیٹ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ میری آنے والے جو الیکشن ہے، الیکشن ڈے پر میری کیا پوزیشن رہے گی۔ تو اس کے لیے وہ تقدو کریں، اس کے لیے جستجو کریں، اس کے لیے میل ملاپ کریں، اس کے لیے ووٹرز کو ملیں، ووٹر کے جو ملنے والے لوگ ہیں ووٹر لینے کے لیے ان کو آپ انگیج کریں، یہ تمام چیزیں کریں، لیکن الزام تراشی جو ہے وہ بری بات ہے۔ جی بہت شکریہ۔ میں یہاں مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ فریدی صاحب، مفتی صاحب میرا خیال ہے 2 دن مصروف رہے اور آج ہمیں انہوں نے جوائن کیا۔ کاشف عباس صاحب کو، مفتی نعمان قادر صاحب کو، شیخ مجید صاحب کو اور عنایت اللہ کاشف صاحب کو، اشفاق احمد اوان صاحب کو پروگرام میں شریک ہونے پہ ویلکم کرتے ہیں۔ یامین مغل صاحب، آپ صحافتی میدان میں 2 دہائیوں سے زائد آپ کا تجربہ ہے، اگر آپ سے میں یہ سوال کروں کہ اگر تاجر رہنما الیکشن مہم میں الزام تراشی نہ کرتے تو وہ کیا کرتے؟ ان کے پاس ایسا کون سا اچھے ایجنڈے اور منصوبے ہو سکتے تھے جس پہ وہ اپنا کھیل سیاست کو، اپنی کمپین کو وہ استوار کر سکتے تھے؟ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ مشورہ کیا دیتے؟ جی بہت اچھی بات کی صاحب۔ دیکھیں جہاں پر الزام تراشی کی ہم حد دیکھیں، حد کراس کر چکے ہیں، اس میں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری جو ہے ہمارے عہدیداران کی ہے، وہاں پر الیکشن کمیٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کوئی ایسا ضابطہ اخلاق جو ہے بناتے ہیں۔ صحیح بات، یہ بہت اچھی بات کی ہے فریدی صاحب۔ وہ ایسا ضابطہ اخلاق بناتے، پینافلیکس کے حوالے سے جیسے ہم دیکھتے ہیں جنرل الیکشن میں ایک باقاعدہ طور پر جو ہے الیکشن کمیشن ایک سائز مقرر کرتا ہے کہ آپ اس سائز سے بڑے جو ہے فلیکس یا بینر آپ نہیں چھپوا سکتے، تو اس میں جو ہے بہتری آتی۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو ہمارا پینافلیکس کا ایشو آ رہا ہے، اب پینافلیکس پر اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، وہ صبح لگاتے ہیں شام کو اتر جاتے ہیں، شام کو لگاتے ہیں صبح اتر جاتے ہیں۔ دونوں تینوں جو ہمارے امیدواران ہیں ان کی طرف سے بار بار کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ ہم نے بینر لگائے ہیں صبح اتر گئے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگا گئے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ذمہ داری جو ہے عہدیداران کی ہے اتنی ہی ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیٹی کی بنتی ہے، وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لیں، ضابطۂ اخلاق مرتب کریں تاکہ جو ہے کوئی بھی عہدیدار جو ہے اس ضابطۂ اخلاق سے ہٹے، اس کے خلاف جو ہے کوئی بھی پنشمنٹ جو رکھیں اس کے اوپر کوئی سزا رکھیں اس پر۔ اچھا فرید صاحب، آپ کے کوئی نوٹس میں ہے کہ الیکشن کمیٹی نے کوئی اس ضمن میں کوئی ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے کوئی انتخابی مہم کے آداب مقرر کرنے کے حوالے سے کوئی میٹنگ کی ہو؟ ملک صاحب میرے خیال میں میرے تو نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب ہم الیکشن کمیٹی میں ہوا کرتے تھے، جب ہم الیکشن کرایا کرتے تھے تو باقاعدہ طور پہ جو امیدواران ہوتے تھے ان کو باقاعدہ الیکشن آفس میں بلایا جاتا تھا۔ بلانے کے بعد ان کے ساتھ ایک ضابطہ اخلاق طے کیا جاتا تھا، ان کی مشاورت بھی شامل ہوتی تھی، الیکشن کمیٹی کی وہ اپنی آراء بھی ہوتی تھی، ان کی مشاورت بھی ساتھ ہونے کے بعد ایک باضابطہ طور پہ ضابطہ اخلاق پرنٹ کرایا جاتا تھا۔ اسے پرنٹ کرا کے تمام عہدیداران کو، تمام گروپوں کو، تمام الیکشن لڑنے والوں کو دے دیا جاتا تھا، پھر اس ضابطہ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد کرایا جاتا تھا۔ لیکن اس دفعہ جو میں دیکھ رہا ہوں، حالانکہ یہ الیکشن کرانے والے سرکاری مشینری ہے، ADCR الیکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور DO انڈسٹری جو ہے وہ سیکرٹری ہیں اس الیکشن کمیٹی کے، اور باقی تینوں گروپوں کے 2 نمائندے اس الیکشن کمیٹی کے ممبران میں شامل ہیں۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ بھی کوئی ایسا کوئی ڈاکومنٹ ہماری نظر میں تو نہیں آیا کہ بھی کوئی ایسا ضابطہ اخلاق دیا گیا ہو۔ اگر ضابطہ اخلاق اچھا آج جو پتہ چلا ہے کہ بھی ڈپٹی کمشنر لیا نے دفعہ
144 نافذ کر دیا ہے 3 تاریخ تک کہ بھی کوئی بھی جلسے نہیں کر سکے گا، کوئی اپنے وہ نہیں کر جی سکے گا. بالکل، یہ دفعہ 144 کی بھی خبر آئی ہے یامین صاحب. دفعہ 144 جو ہے وزیر انتظامیہ نے نافذ کر دیا ہے کہ 5 سے زائد افراد کہیں ایسی اجتماع نہیں ہو سکتا جس سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جس وقت کے ملک میں کوئی ایسی ابھی خاص سیاسی سرگرمی نہیں ہو رہی، تو اس وقت 3 دسمبر تک 144 نافذ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہوگی؟ اس میں مثلا میری جو سمجھ میں بات آئی ہے، جو لدھیانہ میں ورکر کنونشن میں جو بدمزگی ہوئی ہے اور آج پھر ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے ہڑتال کال کی گئی ہے، کل کے روز ان کی جانب سے ہڑتال ہے، تو اس میں انتظامیہ یہ سمجھتی ہوگی، میری رائے ہے کہ میں بھی کل کو کوئی سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی ریلی نہ نکلے، کوئی احتجاج نہ ہو، اس کے پیش نظر انہوں نے اس پہ جو ہے دفعہ 144 لگائی ہے. تاہم جو میری پولیس افیشل سے بھی بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی باقاعدہ لیٹر جو ہے ضلعی گورنمنٹ کی طرف سے موصول نہیں ہوا. تو آج میں نے دیکھا جب میں پروگرام طرف آ رہا تھا تو راستے میں جلسوں کا بھی سیٹنگ وہاں پہ ہوئی تھی، جلسے منعقد بھی ہو رہے تھے. تو پھر میری جب بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ابھی جو ہے ہمارے پاس کوئی افیشل لیٹر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم نے کسی کو بھی جلسہ سے نہیں روکا. جی فریدی صاحب، 144 کا نفاذ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اچانک ضرورت؟ میں سمجھتا ہوں 144 کا نفاذ جس طرح مغل صاحب نے بتایا ہے کہ سابق ایم پی ہمارے چودھری اصغر علی گجر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں. پی ٹی آئی میں جانے کے بعد پھر انہوں نے ایک ورکر کنونشن کیا ہے اپنے علاقہ میں. اس ورکر کنونشن کرنے اور ساؤنڈ ایکٹ کے تحت اور دیگر دفعات جو سرکاری لگاتے ہیں اس کے تحت جو ہے ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے چودھری اصغر اور اس کے بیٹے اور دیگر وہاں موجود لوگوں پر. تو دفعہ 144 ضلع انتظامیہ کی طرف سے لگانے کا مقصد یامین صاحب نے جس طرح بتایا ہے کہ بھی آنے والے دنوں میں کوئی ایسی کوئی صورتحال نہ پیدا ہو جائے ضلع کے لیے جس میں نقش امن جو ہے وہ خراب ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے دفعہ 144 اس وجہ سے بھی ہے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ انجمن تاجران کا جو جلسے ہو رہے ہیں ان کے رہنماؤں کے، تو وہ بھی ایک دوسرے پر جب انہوں نے الزام تراشیاں شروع کی سٹیج پر سے، تو انتظامیہ یہ بھی سمجھ رہی ہے کہ بھی ایسا نہ ہو کوئی ایسا لڑائی جھگڑا ہو جائے اور انتشار پھیل جائے جس سے ضلع کا سکون جو ہے وہ برباد ہو جائے. اچھا فریدی صاحب، اگر میں آپ سے یہ چاہوں کہ آپ ہمیں گائیڈ کیجئے کہ تاجر جو سیاست میں اس وقت موجود ہیں اگر وہ اپنا انتخابی منشور بناتے تو اس کے ٹاپ نکات جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹاپ نکات ملک صاحب یہ ہونا چاہیے کہ چھوٹا جو دکاندار ہے اس کے کاروبار کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ان کے پاس کیا پلاننگ ہوگی، نمبر 1. نمبر 2، یہاں چھوٹے تاجر کے لیے اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے انجمن تاجران لوکل لیول پر ایسی چھوٹی انڈسٹریز کا قیام عمل میں لانے کے لیے کوئی جستجو کرتی، جس طرح اسمال انڈسٹریز کے یونٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس میں قرضے بھی سرکار کی طرف سے مل جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی پلاننگ دیتے. اور اگلی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے منشور میں شامل کرنا چاہیے، جو چھوٹا دکاندار ہے نا جی، اس کے پاس جمع پونجی نہیں ہوتی اور وہ مختلف مسائل کا شکار بھی ہوتا ہے. اس کے لیے فری ڈسپینسری تاجران کی طرف سے، انجمن تاجران کی طرف سے، جہاں میڈیسن بھی موجود ہوں، جہاں ڈاکٹر بھی موجود ہوں اور اویلیبلٹی بھی ہو ان چیزوں کی. ایک دوسری یہ ہے کہ لوگ فریضہ حج ادا کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن چھوٹا دکاندار، چھوٹا تاجر کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ایسا جو ہے فریضہ حج یا عمرہ کی ادائیگی یا اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے کوئی ترتیب دے سکے، وسائل وہ کر سکے. یہ ان کو منشور میں یہ چیزیں شامل کرنی چاہیے تھیں. میں نے ابھی تک کسی جلسے میں ایسی کوئی بات نہیں سنی
یا ہمارا سوشل میڈیا پر ان کے جلسے لائیو چل رہے ہوتے ہیں، اس پہ ایسی کوئی بات نہیں سنی کہ بھی وہ کہیں گے کہ ہم تاجر ویلفیئر فنڈ کوئی قائم کریں گے جس میں تاجروں کی بچیوں کی شادیاں ہوں گی، تاجر غریب اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، غریب بچوں کے جو ہے تعلیمی۔ یامین صاحب آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے؟ فرید صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس بارے میں اپنی ان پٹ دیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے کہ انتخابی مہم میں کیا چیزیں ہونی چاہیے تھیں جنہیں نظر انداز کیا گیا ہے؟ دیکھیں مطلب تینوں گروپس کی جانب سے منشور تو سامنے آیا تھا جی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تینوں گروپ کی جانب سے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا بن کے رہ گئے، ٹھیک، کوئی عمل درآمد، کوئی اس پر بات جلسوں میں کارنر میٹنگ میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ جی جس طرح فری صاحب نے بات کی ابھی کہ بھئی تعلیم کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں، اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے، کوئی بچہ ٹاپر ہے اور ان کے دکاندار کے پاس، تاجر کے پاس وسائل نہیں ہے جی تو اس کے لیے ان کی ترجیحات کیا ہوں گی گروپس کی جانب سے؟ اگر کسی تاجر ہے، چھوٹا تاجر ہے، اس کی بیٹی کی شادی کے مسائل ہیں تو اس کے حوالے سے ان کی ترجیحات کیا ہوگی؟ خدا نہ خواستہ شارٹ سرکٹ سے ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات پوری دکان ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، رات کو تاجر جاتا ہے جی تو صبح آتا ہے تو اس کے پاس چیک کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تو تاجر کی ٹوٹل جو جمع پونجی ہے وہ دکان میں ہوتی ہے، جی سامان کی شکل میں ہوتی ہے یا کیش کی شکل میں ہوتی ہے، وہ دکان میں ہر چیز ہوتی ہے۔ صحیح وہ بات، شام کو جاتا ہے تو اپنے گھر کے جو خرچ اخراجات کے لیے جو پیسے ہوتے ہیں تھوڑے بہت وہ لے کے جاتا ہے۔ صحیح بات، تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کم از کم جو گروپس ہیں کوئی جامع پلان جو ہے وہ ترتیب دیں، وہ لوگوں کو اپنے منشور کی اپنی ترجیحات میں شامل کریں ان چیزوں کو۔ میں صاحب آپ فریدی صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ہمارے لسنر ہیں، ویور ہیں، مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب وہ ایک بات کر رہے ہیں، اس پہ ذرا آپ کا ان پٹ میں لے لوں۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس وقت تینوں گروپس میں پیسہ چل رہا ہے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، جس پہ آپ نے ابھی بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت بھی اپنے عروج پر ہے اور یہ افسوسناک پہلو ہے کہ اب آئندہ الیکشن جو ہے وہ کروڑ پتی تاجر ہی لڑ سکیں گے، سفید پوش غریب طبقہ ہر الیکشن میں آؤٹ ہو گیا۔ مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے۔ خرید و فروخت کی بات جو ہے وہ بھی ہماری شنید میں بھی ہے کہ ووٹرز کو خریدا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسرا کہ بھی جلسے کرانے کے پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ بھی ہماری شنید میں ہے۔ اور تیسری جو بات ہے کہ بھی یہ شیم فل فیل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا فیل نہیں ہے یہ۔ اور دوسری میں ملک صاحب یہاں جو تاجروں کے حوالے سے جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے یہ جتنے بھی چھوٹے دکاندار، ہم نے پچھلے دنوں ایک دکاندار کی بات کی تھی اور مختلف عہدیداران سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی۔ وہ چھوٹا دکاندار تھا، اس کی ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے لیا مینن پل کے اوپر، جس کی ٹانگ جو ہے وہ شوگر کی وجہ سے اور دیگر اس کو بیماریوں کی وجہ سے وہ کٹ گئی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی۔ لیکن یہ دیکھیں نا، یہ لاکھوں ہزاروں کروڑوں روپے اپنی الیکشن مہم پر خرچ کر رہے ہیں، تصویروں پہ خرچ کر رہے ہیں، تصویروں پہ خرچ کر رہے ہیں، بینرز پہ خرچ کر رہے ہیں، جلسوں پہ خرچ کر رہے ہیں اور ووٹرز کی خرید و فروخت پر خرچ کر رہے ہیں۔ ایک ووٹر جس کی ٹانگ کٹ چکی ہے اور جو اپنے علاج پر لاکھوں روپیہ اس کا خرچ ہو اس کی گیا، دکانداری بھی ختم ہو گئی ہے، اس کے باوجود اس کی ٹانگ کٹ گئی، وہ پریشان ہے، وہ اپیل کر رہے ہیں اور اس کی بات کوئی نہیں سن رہا۔ اصل دیکھیں نا، یہ ہے اصل جو یامین صاحب آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں اس دکاندار کو، تو کیا آپ کا ان پٹ کیا ہے اس بارے میں؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، اور وہ صرف جو کہ دکانداری ختم نہیں ہوئی، وہ مقروض ہو گیا۔ یہ کتنی افسوسناک صورتحال ہے۔ دعوے ہمارے ہاں یہ ہیں کہ بھی ہم دکاندار سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے بلند دعوے کر رہے ہیں، ہم تاجر کے لیے یہ کریں گے، ہم تاجر کے بھائی ایک بندے کا ہم بار بار بتا رہے ہیں ملک صاحب۔ جی بالکل بتا رہے ہیں، آپ نے پہلے بھی اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا، آج تو اور بالمشافہ بھی ہم نے کینڈیڈیٹس سے کہا، یامین مغل صاحب نے بھی نشاندہی کی اور بلکہ ایک اور بات انہوں نے فرمائی کہ جی وہ تو دکاندار صرف فزیکلی انفٹ نہیں ہوا، وہ اس کی دکان یا کے لیے خسارے میں نہیں گئی بلکہ وہ مقروض ہو گیا۔ چلے مقروض ہو گیا، وہی اس کو علاج تو تھوڑا سا جو اس کا رہتا ہے وہ تو کرا دو۔
جی اس کا قرض بے شک نہ اتارے، لیکن وہ کہتے ہیں میری مصنوعی ٹانگ اگر لگ جائے ہاں جی تو میں کچھ نہ کچھ موومنٹ کر کے اپنی گزر بسر کر لوں گا۔ یامین صاحب ہمارے جو ویور ہیں بہت ہی پیارے، میاں زاہد ریاض صاحب، وہ تو آپ کی بات سے اتفاق نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی فری ڈسپینسری غیر ضروری ہے، کیونکہ صحت کارڈ لیا میں اور لیا شہر میں ڈی ایچ کیو ہسپتال ہے، آنے والا جو دن ہے وہ مدر چائلڈ ہسپتال بھی فعال ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں فری ڈسپینسری کی بجائے تاجر ویلفیئر سوسائٹی کی بات کریں۔ ویلفیئر سوسائٹی ملک صاحب جو ہوتی ہے نا، اس میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ ویلفیئر صرف تاجر کے فنانشلی ویلفیئر نہیں ہے، اس کے دیگر مسائل کی بھی ویلفیئر کرنی ہوتی ہے ویلفیئر سوسائٹی میں۔ اس میں اس کی صحت بھی ہے، اس کی بچوں کی تعلیم بھی ہے، اور اس کا گزر اوقات کی صورتحال بھی ہے، اس کی دکانداری کی صورتحال بھی ہے۔ یہ بھی ویلفیئر کی چیزیں کی بات ہے۔ یہ جس طرح بھی یامین صاحب نے دکاندار کی حالت گزار کے بارے میں بتایا، رانا سلطان محمود اختر صاحب نے آپ کے پروگرام کو پسند کیا اور سراہا ہے کہ آپ نے لوگوں کی بات کی۔ فرید صاحب چند دن پہلے آپ نے یاد ہے آپ کو کہ چند دن پہلے سرکار کے جو ادارے ہیں، خفیہ ادارے ہیں، جو ہے اسسٹنٹ کمشنر لیا، انہوں نے مشترکہ طور پر ایک جگہ ریڈ کیا، اور ریڈ کے بعد ایک کھاد پکڑی، ایک کھاد کا پھر سیمپل لیا گیا۔ آج میری شنید ہے کہ وہ سیمپل فیل ہو گیا۔ کھاد جو ہے وہ جو ڈمپ شدہ تھی، ان نوٹیفائڈ اسٹور پہ وہ ڈمپ تھی، وہ اب لیا پولیس نے کے حوالے کی جا رہی ہے اور اس پہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہے۔ اس ساری صورتحال کو جو ہے آپ کیا اس پہ کیا کومنٹ کرتے ہیں؟ میں ملک صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو نشاندہی ایک جگہ کی ہو گئی جی، وہاں سے کھاد مل بھی گئی، اور اس وقت جب ہم بھی وہاں موقع پر موجود تھے تو اس کھاد کے بارے میں ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر جو زراعت ہے وہ کہنے لگے کہ یہ تو عام کھاد ہے، اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر ایشو نہیں ہے تو پھر یہ یہاں ڈمپ کیوں ہے؟ پہلی بات اس وقت بھی ہم نے نشاندہی کی تھی کہ ہماری معلومات یہ ہے کہ یہ کھاد جعلی ہے، یہ اوریجنل کھاد۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی اوریجنل ہے اس وقت، لیکن خیر ہمارے کہنے پہ کیونکہ ہم موقع پہ موجود تھے، تمام ویڈیو ریکارڈنگ یہ وہ ہم نے ساری وہ کی تھی، تو اس لیے ان کو مجبوراً اس کا سیمپل بھیجنا پڑ گیا ہے میرے خیال میں، کیونکہ اس وقت تو وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کا جو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا کوئی ایسا موڈ نہیں تھا، لیکن جب ہم نے کہا کہ یہ ہماری معلومات کے مطابق یہ جعلی ہے، تو اس کا جب سیمپل گیا تو لا محالہ وہ سیمپل فیل آ گیا۔ اب آج پتہ چلا ہے کہ بھی وہ اس کا رزلٹ بھی آ گیا ہے، اور میں استغاثہ بھی جو ہے اندراج مقدمہ کے لیے استغاثہ بھی تھانہ سٹی کو بھیج دیا ہے، اور وہ کھاد بھی وہاں سے میرے خیال میں تھانہ سٹی میں منتقل کی جائے گی۔ وہ ریٹ ہے جی، ہاں جی، جب سیمپل فیل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریٹ ہے۔ اچھا اگر وہ بک جاتی تو فرید صاحب، یامین صاحب، آپ کے کائنڈ انفارمیشن کے لیے چلتا ہوں کہ وہ کتنے میں بکنے تھے، اس سے دکاندار کو یا اس ذخیرہ کرنے والے کو 80 لاکھ روپے کے وہ انکم ہوتی ہے۔ 80 لاکھ کی اس کی انکم ہوتی ہے۔ یہ ایک آئٹم ہے، یہ ایک آئٹم ہے، یہ ایسی کئی جگہوں پہ پڑی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس سوال کا جواب ہم یقینی طور پہ چاہیں گے ایگری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ضرور دے، اور ہم کوشش بھی کریں گے، میڈیا کے دوست سے ہم ریکویسٹ بھی کریں گے کہ اس بات کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے کہ جو محکمہ زراعت ہے اس نے اس سیزن کے دوران کتنے سیمپل لیے، نہیں انہوں نے خود کتنے چھاپے مارے ہیں، خود کتنے چھاپے مارے، کتنے سیمپل لیے، ان کا رزلٹ کیا ہوا، اور چھاپوں کے نتیجے میں جو کچھ برآمدگی ہوئی اس میں کیا کیا گیا۔ مطلب اس کے تحت 80 لاکھ کا پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، لیکن آپ یہ دیکھیں اس کے اثرات جو ہے ایک کسان پر کیا گزرتے ہیں۔ اس کی گندم ہے، اس کا جو بھی فصل ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ آج کل تو گندم کا سیزن چل رہا ہے نا ملک صاحب، اس کی بوائی کا سیزن ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، تو معاشی طور پہ قتل ہو جاتا ہے اس کا۔ دیکھ رہے ہیں کتنے کسان ہیں جو صرف اور صرف جن کا گزر بسر جو ہے وہ اس کھیتی باڑی پہ ہے، اور گندم جو ہے وہ جب اس کے کھیت